بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید ایک ایسی عظیم اور لا ریب کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت اور جس کا ہاتھ میں اٹھانا بھی عبادت اور جس کا پڑھنا بھی عبادت اور جس کا پڑھانا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت اور جس کا سنانا بھی عبادت، جس کا حفظ کرنا بھی عبادت اور جس کا حفظ کرانا بھی عبادت، حتیٰ کہ اس پر اخلاص کی نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ پوری کائنات ان دو جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، یہ دو جوڑے کس کے بدلے میں، کس کے سرے میں؟ ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھائے گا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے گا، اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اس کو اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ بیٹا پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا تو باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، جب دوسری پڑھے گا تو اس کا درجہ اور بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ پورا قرآن پاک ختم کر لے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ ایک کونے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آواز میں نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ دوسرے کونے میں دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کونے میں قرآن مجید کی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ جب دونوں حضرات شیخین حضرات نے جب قرآن مجید کی تلاوت ختم کر لی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، ابو بکر، تم آہستہ آواز میں کیوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے؟ پیارے انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے پیارے رسول، میں تو اس ذات کو قرآن مجید سنا رہا تھا جو دلوں کے بھید جانتی ہے، مجھے بھلا اونچی آواز میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم اونچی آواز میں کیوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول، میں تو سوئے ہوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ یعنی جس جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس جگہ سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور فضل ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس قرآن کریم کو محبت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر اتریں گی، اور اس قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو بھی کھول دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری صاحب باوضو ادب اور وقار کی صورت پر کھڑا ہو یا بیٹھا ہو تو قبلہ رخ گردن جھکائے ہوئے ہو، نہ چار زانوں چوکڑی مار کر بیٹھے، نہ تکبر کی صورت پر بیٹھا ہو، نہ تکیہ لگائے۔ اگر تنہا قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو اس طرح بیٹھے جس طرح استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ تلاوت قرآن کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ آیت سجدہ آئے تو سجدہ کرے۔ سجدے کی وہی شرائط ہے جو نماز میں آنے کی ہیں۔ قبلہ رخ ہو، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے۔
تسبیحات کہے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھے۔ قرآن کریم کو خوب ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ تجوید میں مخارج اور صفات لازمہ کا خیال رکھے۔ اگر تجوید پر قدرت نہ ہو اور لکنت ہو تو جیسے ممکن ہو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرے اور دوہرا اجر بھی ملے گا۔ قرآن کریم حزن کے ساتھ اترا اور اس کی حزن کے ساتھ تلاوت کرے۔ قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے پڑھو، تفقہ کی نیت سے پڑھو، عمل کی نیت سے پڑھو اور ثواب کی نیت سے پڑھو۔ جتنی نیتیں زیادہ کرو گے اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ خوب خوش آوازی کے ساتھ تلاوت کرو۔ آیت رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کرو، عذاب کی آیت ہو تو گریہ جاری کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لو۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھو تو افضل، زبانیں پڑھو تو بھی بہتر۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ زبانیں پڑھا جائے گا۔ قرآن کریم کو ایسی آواز سے پڑھو کہ ریا کا خیال بھی نہ ہو۔ قریب نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل بھی نہ آئے اور سونے والے کی نیند بھی خراب نہ ہو۔